بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بروز بدھ 7 جولائی 2021 27 ذی القعدہ 1442 ہجری ہے۔ میں حافظہ عائشہ خان عسکریہ اسکول اینڈ کالجز گلزار قائد کیمپس کی جانب سے آپ سب کو آج کی اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارے میں ہوگا۔ اب میں نماز کے سبق کے لیے دعوت دینا چاہوں گی محترم سر محمد دانش کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ سبحان ربی الاعلی،
پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ کتاب انزلناہ مبارک لیدبر ولیذکر اولو الالباب۔ ترجمہ: یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری، برکت والی، تاکہ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ اب میں قرآن پاک کی تلاوت اور تفسیر کے لیے دعوت دینا چاہوں گی محترم سر محمد ادریس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 ہیں یہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وعلم، واو کا معنی ہے اور علم سکھایا، آدم علیہ السلام کو، آدم نام ہے ہمارے سب کے والد جن سے انسانیت شروع ہوئی، ابو البشر، پوری انسانوں کے باپ، ان کا نام ہے آدم۔ اسماء اسم کی جمع ہے، اور اسم تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نام کسی چیز کا۔ کلہا، سب کے سب۔ ثم عرضہم، ثم پھر، عرضہ پیش کیا ہم ان کو، ان چیزوں کو، علی الملائکہ فرشتوں کے سامنے۔ فقال، سو کہا اللہ نے، انبئونی، مجھے بتاؤ، باسماء، نام، ہؤلاء، ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو ان کی ضروریات جو انسانوں کے اندر ان کی اولاد میں رکھی گئی تھی کہ انہیں کیا ضرورت پیش آئے گی، کیا وہ ان کے اندر ان کی خواہشات ہوں گی، ان کی ضروریات ہوں گی، تو انسانوں میں اللہ نے ان خواہشات کو سمجھنے اور ان کو پورا کرنے کا جذبہ اور ان چیزوں کے نام رکھنے کی صلاحیت بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ فرشتے چونکہ ان سب چیزوں کو نہیں جانتے، اللہ نے ان میں ایسی صفات ہی نہیں رکھی۔ مثلا بھوک ہے، پیاس ہے، تو اب بھوک ایک صفت ہے، بھوک لگتی ہے انسان کو، رشتے کو تو نہیں لگتی۔ اب بھوک لگتی ہے تو انسان یہ بھی جانتا ہے کہ یہ کھانے کی چیز ہے، یہ کھانے کا برتن ہے۔ اسی لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب یہ بطخ وغیرہ ان کے بچے پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ تیرنا کسی سے کلاس نہیں لیتا، وہ تیرنا سیکھ لیتا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت ہے اور یہ تم نے ایسے سیکھنی ہے، ایسے کرنا ہے، وہ سیکھ لیتا ہے۔ جبکہ فرشتے صرف وہی کام کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں کہہ دیا۔ جس فرشتے کی جو ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے بس وہ کام کرتا ہے، اسے اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا، وہ اللہ کی اطاعت کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، بس جو اللہ اسے حکم دے دے، جس کو
رکوع کا حکم دے دے، جسے سجدے کا حکم دے دے، جسے قیام کا حکم دے دے، جسے جس کام پہ بارشوں پہ لگا دے، جو کام دے دے بس وہ جانتا ہے، اس کے علاوہ اس کو بھوک پیاس ضروریات جو انسانوں کی ہیں وہ نہیں اس کے اندر۔ اب چونکہ گزشتہ آیت میں یہ بات گزری تھی کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے میں نائب بناؤں گا، تو انہوں نے ایک تعجب کا، اپنے ایک خیال کا اظہار کیا تھا، اعتراض نہیں تھا۔ میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی، کیونکہ ان کے ہاں اللہ کی نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ نے صاف قرآن میں بتا دیا ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ حکم دے دے بس وہی کرتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ نافرمانی کر جائیں یا کوئی اعتراض کریں۔ وہ جو سوال تھا وہ تعجب کے طور پہ تھا کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے لگے ہیں جس میں یہ خواہشات اور یہ چیزیں بھی ہوں گی، تو اس کی وجہ سے تو وہ پھر لڑائی فساد بھی کرے گا، اور اگر اللہ کو اپنی عبادت مقصود ہے تو وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فوقیت ان پر ظاہر فرمائی، اور اس کا طریقہ وہ علم حاصل کرنے کی صلاحیت اور علم حاصل کر لینا، اس کو ظاہر کیا ان کے سامنے۔ اسی لیے حنفی فقہا نے اس آیت سے ایک اور مسئلہ بھی لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں نفلی عبادت کے مقابلے میں علم حاصل کرنا یا علم کا کوئی کام کرنا وہ افضل ہے۔ یعنی فرض کام تو سب نے کرنے ہیں نا، نماز فرض ہے تو وہ تو پڑھنی ہے، لیکن باقی وقت میں کوئی آدمی نفلی عبادت کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے یا علم کا کوئی کام پڑھنا پڑھانا، یعنی دونوں کاموں میں سے کوئی سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، تو وہ یہ علم کی جو مصروفیت ہے وہ کہتے ہیں یہ افضل ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی فوقیت اللہ نے علم کے ذریعے ظاہر فرمائی ہے ان سب پہ، فرشتوں پہ۔ عبادت تو فرشتے بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی یہ جو فوقیت ان پر ظاہر کی، اس کا ذریعہ کیا کیا کہ آدم علیہ السلام کو جو چیزیں چاہیے تھی، یعنی آئندہ ضرورت پیش آئیں گی، وہ چیزیں انہیں سکھائی گئی، ان کے نام سکھائے گئے۔ اس کے دونوں طریقے مفسرین نے لکھا ہے کہ ممکن ہے باقاعدہ سکھائے گئے ہوں کہ اس کا یہ نام ہے اور اس کا یہ نام ہے، یا وہی طریقہ ہو جو میں نے تھوڑی سی بات پہلے عرض کر دی کہ ان کے اندر ایک صلاحیت ہے، جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو انسان اس کا نام رکھ لیتا ہے خود، کہ یہ اس کا نام پیالہ ہے، اس کا نام چمچ ہے، اس کا نام یہ ہے، تو وہ خود رکھ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میری بھوک پہ کہ ضرورت پوری کرنے کی کا برتن ہے، یہ میرے کپڑا ہے، یہ میرے پہننے کی چیز ہے، جسم ڈھانپنے کے کام آئے گا، میری سردی گرمی کے کام آئے گا، سردی سے بچانے کے لیے، گرمی سے بچانے کے لیے، خوبصورتی کے لیے کام آئے، کیونکہ اندر اس کے وہ خواہشات اور ضروریات موجود ہیں، اور وہ ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے راستے تلاش کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے۔ اب یہ معاملہ دونوں طرح ہو سکتا ہے کہ سامنے یعنی چیزوں کے نام بتائے گئے ہوں، یا یہ صلاحیت تھی اور ان کو چیزیں دکھائی گئی، انہوں نے سیکھ لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے۔ لیکن فرشتے چونکہ ان صلاحیتوں سے ہی پاک تھے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ ضرورتیں بھی کچھ ہوتی ہیں، لہٰذا وہ سیکھ نہیں سکے، کیونکہ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام کو الگ کر کے سکھائی گئی۔ کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام کو الگ کر کے انہیں چیزیں سکھائی گئی تھیں اور فرشتوں کو نہیں سکھائی گئی۔ اب جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا علم دے دیا، پھر اللہ فرماتے ہیں ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان چیزوں کو پیش کیا گیا فرشتوں کے سامنے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ مجھے، ان کن تم صادقین، اگر ہو تم سچے، یعنی وہ جو تم نے دعویٰ کیا تھا اور تم سمجھ رہے تھے کہ تم ہی افضل ہو، جیسے کل بھی میں نے بات تھوڑی سی عرض کی تھی، اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آئی بھی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ان کا شاید خیال یہی تھا کہ ان کے بعد سب سے افضل مخلوق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو پیدا نہیں کریں، یا جس طرح انہوں نے خود کہا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، تو اگر ان کا خیال یہی تھا کہ بھئی دنیا کی خلافت کے لیے یہ عبادت ہی اہم چیز ہے، کافی ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر ذرا یہ بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب وہ چونکہ نافرمانی مقصود نہیں تھی، اسی لیے فوراً انہوں نے کیا قالو، وہ بول اٹھے سبحانک، پاک ہیں اللہ، یعنی عیب نہ ہونا یہ تو صرف آپ کی ذات ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، تو ہم میں تو بہت سی غلطیاں کمزوریاں ہیں، اس لیے فوراً اپنی کمزوری مان لی ہے۔ آگے چل کے شیطان کا معاملہ آئے گا، اس نقطے کو یاد رکھیے گا کہ انبیاء کا طریقہ اور ادھر یہاں فرشتوں کا بھی طریقہ یہ عاجزی کا ہے، اپنی غلطی یا اپنی کمزوری یا جو بھی اپنے اندر کمی ہے اس کو فوراً مان لینا اور بڑائی اللہ کی تسلیم کرنا۔ ادھر شیطان کا معاملہ آئے گا تو وہ آگے سے اکڑ گیا ہے، جب اس سے ایک سوال کیا گیا، انشاءاللہ وہاں چلیں گے تو بات کریں گے۔ تو انہوں نے فوراً کہا سبحانک، پاک ہیں اللہ آپ، لا علم لنا، نہیں ہے علم، لنا ہمارے لیے، لام کا مطلب لیے نہ ہم، الا مگر، ما جو علمتا جو سکھا دیا تو نے، نا وہی والا نا ہے ہمیں جو آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ علم جس کے پاس بھی ہے بس وہی ہے جو اللہ نے سکھا دیا۔ اصل علم جو ہے وہ تو اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ ہی کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ جس کسی کو بھی جتنا بھی علم اللہ نے دے دیا ہے بس وہ وہی ہے جو اللہ نے سکھا دیا ہے۔ کبھی بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ میں کوئی چیز ہو گیا ہوں۔ اسی لیے آگے چل کے اللہ کی دو صفات آئی ہیں، ان پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ جہاں بھی جو بات ہوتی ہے اس کے آگے آخر پہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کرتے ہیں، وہ اسی سے منسلک ہوتی ہیں۔ یہاں چونکہ علم کا انہوں نے اپنی نہ ہونے کا ایک اقرار کر لیا اور انہوں نے اظہار کیا کہ آپ وہی ہمارے پاس علم ہے جو آپ نے دے دیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ علیم ہے، اس لیے انہی کے منہ سے کہلوایا انک انت العلیم، بے شک تو، یہ کاف کا معنی بھی تو ہے، انت کا معنی بھی تو ہی ہے، آپ، یو۔ تو یہ اردو میں جہاں ہم جس طرح کہتے ہیں تو ہی ہے یا صرف تو ہے، تو یہ جہاں یہ معنی بیان کرنا ہو یا بات کہنی ہو وہاں یہ اس طرح دو مرتبہ یہ ضمیر آتی ہے تو کی، انک انت العلیم، بے شک آپ ہی ہیں جاننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت علیم کو یہاں لایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم، یہ جس علم کی بات ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے ذات کے پاس ہے، باقی تو وہ خبر ہے جس کو دیتا ہے جتنی دے دے، اور کم دے یا زیادہ دے، یا جس مخلوق میں جو بھی صفات رکھے وہ حکیم ہے۔ انہوں نے یہ بھی اقرار کیا کہ اللہ آپ حکیم ہیں، اگر ہمیں اس طرح کی صفات نہیں دیں جو آدم کو دے رہے ہیں تو آپ کی اپنی حکمت ہے، آپ اپنی حکمت کے تحت فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے فوراً اقرار کر لیا کہ بے آپ پاک ہیں، سبحانک، پاک ہیں آپ، لا علم لنا، نہیں ہے ہمیں علم، الا ما علمتنا، مگر وہی جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی ہیں علم والے، حکمت والے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عنایت فرمائے، اور ہم بھی اللہ کے سامنے وہی عرض کرتے ہیں کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ سر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے خوبی ہے، اور یہ بھی کہ ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اب آج کے پیغام خاص کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی حنف شکیل کو۔ زمین کے خدا کی نائب ہے، عقل، احساس اور وجدان جیسی صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ انسان عقل و شعور کا استعمال اپنے مقصد کے حصول کے لیے کرتا ہے، وہی اپنے کام میں عمدگی اور بہتری سے ترقی کی منازل طے کرواتی ہے اور دوسری مخلوقات سے اسے افضل ٹھہراتی ہے۔ صحیح سمت میں غور و فکر، علم و عمل اسے خلافت کے مرتبے پر فائز کرتی ہے۔
قوت ارادی کا صحیح استعمال اس سے وہ کام بھی کروا لیتا ہے جو دوسروں کے نزدیک ناممکن ہو۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس کائنات میں انسان کا ظہور ایک حادثہ نہیں ہے، بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اشفاق احمد کے الفاظ ہیں، میں جانتا ہوں میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی چیز بیکار نہیں بناتا۔ اب انسان کو یہ جاننا ہے کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں کہ آپ کو 1000 کمروں کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اور اب آپ نے ان میں سے اپنے کمرے یعنی ذات کی چابی تلاش کرنی ہے۔ جیسے ہی کمرہ کھلا، آپ پر عیاں ہو جائے گا کہ آپ میں کیا کیا ہے، آپ کو کن صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ کائنات میں ہر عمل بامقصد اور تعمیری ہو رہا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، دن، رات، پہاڑ، دریا، سمندر، الغرض کائنات کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ لہٰذا کائنات کا مرکز و محور ہونے کی وجہ سے یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو۔ تو اپنی سر نوشت اب اپنے قلم سے لکھ، تو اپنی سر نوشت اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں۔ انسانی صلاحیتوں کا اظہار بھی کسی ہدف کے لیے جد و جہد کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ انسان کی صلاحیتیں بھی اسی وقت کی اس پہ آشکار ہوتی ہیں جب وہ کسی چیز کے حصول کے لیے اپنی تمام صلاحیت اور طاقت کا استعمال کر ڈالتا ہے۔ ایسی کوششوں سے ہی انسان سے موجے رونما ہوتے ہیں۔ زندگی اگر بامقصد نہ ہو تو ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ انسان کے خیالات انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں، فیصلے کی قوت اس میں سے ناپید ہو جاتی ہے، عملی لحاظ سے انسان سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، اسے علم، عمل اور معاملات سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ ایسی زندگی انسان کو پستی کی عمیق گہرائیوں میں لے جاتی ہے، ایسے میں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہٰذا اعلیٰ زندگی کے لیے مقصد کا ہونا ضروری ہے۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو وہ ہو نہیں سکتا۔ شکریہ۔ شکریہ حنف۔ آج کے اسمبلی کا اختتام میں ان الفاظ سے کرتی ہوں، قوموں پر زوال سازش یا پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں آتا، بلکہ اخلاقی پستی کی وجہ سے آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے اخلاق سنوارنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ نگہبان۔